جائز ہے. اور اگلی بات بتاؤں, ہمیں اگر ملنے کے لیے ہندو مذہب کا کوئی آدمی آئے گا, ہمارا مشرب ایسا وسیع ہے, ہندو مذہب کا کوئی آدمی ہمارے گھر آئے گا, مجھے ملنے آئے گا, تو مجھے پتا ہے کہ یہ ویجیٹیرین ہے, وہ 100 بار آئے گا, میں اسے کبھی گوشت نہیں پیش کروں گا, میں سبزی پیش کروں گا, میں اس کے مذہبی ذوق کا خیال رکھوں گا. میری بات سمجھے نا؟ کوئی آئے گا جو صرف فش لیتا ہے, وہ میٹ نہیں کھاتا, مٹن نہیں کھاتا, اس کے لیے فش کریں گے. اب آپ سمجھ گئے ہمارے منہاج القرآن کا دسترخوان بڑا وسیع ہے. کچھ لوگوں میں یہ وسعت نہیں ہوتی, تو جن میں وسعت نہیں ہوتی ان کو پھر وسعت سمجھ نہیں آتی. دیکھو نا, ایک تالاب کی رہنے والی مچھلی ہے, اور ایک مچھلی دریا کی ہے, ایک مچھلی سمندر کی ہے. تو جس نے تالاب سے باہر نکل کے دیکھا نہیں, اسے کیا خبر کہ دریا کی وسعتیں کیا ہیں, اسے کیا خبر سمندر کی وسعتیں کیا ہیں. اس لیے بعض مچھلیاں جھگڑا کرتی ہیں, تو آپ جھگڑے میں نہ پڑیں, آپ ہیں سمندر والے لوگ, کچھ ہیں تالاب والے لوگ. نعرہ رسالت مجدد رواں صدی. سنیں, اس لیے آپ پر جھگڑا کرنا حرام ہے, بین ہے. منہاج القرآن سے وابستہ کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتا. ہم جھگڑے مٹانے والے ہیں, جھگڑے کرانے والے نہیں. ہم جوڑنے والے ہیں, توڑنے والے نہیں. آپ کو بھلے کوئی گالی بھی دے تو آپ گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دے سکتے, گالی کا جواب بھی دعا سے دیں گے. آپ سے کوئی بدی کرے تو آپ بدی کا جواب نیکی سے دیں گے. آپ سے کوئی زیادتی کرے تو زیادتی کا جواب آپ احسان سے دیں گے. کیونکہ اللہ کی نعمت رحمت آپ پر زیادہ ہے. اور پھر ایک اور میں مختلف مثالوں سے سمجھا رہا ہوں. دیکھو نا, مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص ہے, یہ ایک شخص ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ایسے مثال دے رہا ہوں. یہ نہ کہیں بھئی یہ ان کی بات ہے, یہ مثال دے رہا ہوں. ان کی ایک دکان ہے گوشت کی, چکن کی, مچھلی کی, جو بھی. ان کی دکان ہے سبزی کی, گروسری کی. ان کی دکان ہے الیکٹرانکس کی. اس کی دکان ہے گندم کی اور اناج کی. آگے کسی کی دکان ہے کار کے پرزوں کی, مشین کے پرزوں کی. طرح طرح کی دکانیں ہیں. ایک ایک آپ بازار میں جاتے ہیں تو الگ الگ دکانیں ملتی ہیں نا, مختلف اسپیشل دکانیں. اس میں صرف ایک سامان ہوتا ہے. اب گاہکوں کو مشکل ہوتی ہے, اس لیے کہ اگر اس نے گھر کی پوری گروسری سب کچھ لینا ہے تو اس کو سب کچھ ایک دکان سے نہیں ملے گا. اگر اس نے سبزی لینی ہے تو اس دکان پہ جائے گا, گوشت کے لیے اگلی دکان پہ جائے گا, کروکری لینی ہے برتن تو پھر ایک اور کروکری کی دکان پہ جائے گا, مارکیٹ میں جائے گا. اگر دوائی لینی ہے تو میڈیکل سٹور پہ جائے گا, کیمسٹ کے پاس جائے گا, فارمیسی پہ جائے گا. اگر اس نے کار کے پرزے خراب ہو گئے لینے ہیں تو پھر وہ مکینیکل مارکیٹ میں کار کے پرزے پر جائے گا. ایک ایک دکان پہ ایک ایک سودا ہے. چھوٹی دکانوں کا پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا, اور اب بھی ایسا ہے. اللہ نے روزگار بنایا ہے, ایک ایک چیز رکھی ہے تو. اور پھر کسی کے پاس چھوٹا ہے سامان, وہ ریڑھی پر بھی رکھ کے بیچتا ہے, کوئی چھابے میں بھی بیچتا ہے, کوئی دکان بھی لے کے بیچتا ہے. تو اللہ نے ہر ایک کو رزق دینا ہے. اب یہ ساری دکانیں الگ الگ, اس کے سامنے اگر ایک بین الاقوامی سطح کا یعنی 10 لاکھ سکوائر فیٹ کا ایک مال کھل جائے, 10 لاکھ 25 لاکھ سکوائر فٹ کا ایک مال کھل جائے جس میں ہر شے ملے, گوشت بھی وہیں ملے, پھل بھی وہیں ملے, سبزی بھی وہیں ملے, کار بھی وہیں ملے, ہوائی جہاز بھی لینا چاہے تو وہیں ملے. آپ جائیں, سیلفرج ہے, ہیرلڈز ہے, لندن میں ہیرلڈز, اور کینیڈا کے اندر وہ جو البرٹا ایڈمنٹن کے اندر ایک پورے نارتھ امریکہ سب سے بڑا مال ہے, وہاں آپ ہوائی جہاز بھی خریداری کر سکتے ہیں, شپ کی خریداری کر سکتے ہیں. ایک مال ہے, سب کچھ ملتا ہے. آپ کو اگر سوئی چاہیے ہماری بہنوں بیٹیوں کو تو سوئی دھاگا بھی وہاں مل جائے, اور اگر آپ کو پوری کار چاہیے مرسیڈیز وغیرہ اور آپ کو ایل سی تو وہ بھی وہاں مل جائے گی. تو کھانا پینا, گروسری, دوائی, دنیا جہان کی جو چیز مطلوب ہے اس ایک مال میں مل جائے گی. تو اس مال کے کھل جانے سے
یہ جو ایک ایک چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں ان کے کاروبار پہ تو اثر پڑے گا کہ نہیں؟ اثر پڑے گا. اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جس نے 25 لاکھ سکوائر فٹ کا مال کھولا اس نے کسی اس سبزی والے دکان کی دشمنی میں نہیں کھولا. اس کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ اس سبزی والے دکان کی مخالفت میں نہیں کھولا بھائی، اس کا بزنس ہے، اس کو سوٹیبل، اس نے پوری دنیا کے لیے کھولا. گوشت والا کہے کہ میری مخالفت میں بھی، اس مال والے کی گوشت کی دکاندار سے کیا مخالفت؟ کسی کی اناج کی دکان سے کیا مخالفت؟ ایک آدمی پھول بیچتا ہے، اس مال والے کی اس پھول کی دکان سے ہر آدمی کا اپنا اپنا رزق ہے، اس کا نصیب ملتا ہے. اگر مال کھل جائے تو یہ سارے اکٹھے اس کی مخالفت میں اس کو مال والے کو گالی دینا شروع کر دیں. اگر گالی دینا شروع کر دیں اور برائیاں نکالیں تو نہ اس مال کا کچھ بگڑے گا، نہ ان بیچاروں کا برا بھلا کہنے سے کچھ سنورے گا. یہ مفت میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. جتنی گالی دیں گے وہ اور اس کا کاروبار بڑھے گا. تو منہاج القرآن جو ہے، منہاج القرآن یہ علوم محمدیہ کا انٹرنیشنل مال ہے. معارف محمدی کا، علوم کا. اس میں تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، معرفت بھی ہے، تصوف بھی ہے، سلاسل بھی ہیں، اخلاق بھی ہے، ظاہری علوم بھی، باطنی علوم بھی، سائنس بھی، ایمبریالوجی، ہر سبجیکٹ ہے. پھر تنظیمات بھی ہیں اس میں، پھر سکول بھی ہیں اس میں، کالج بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، پھر ویلفیئر سوسائٹی بھی ہے، نظم و نسق بھی ہے. دنیا جہان کی جو چیز آپ کو چاہے، حلقہ ذکر بھی ہے، حلقہ درس قرآن بھی ہے، حلقہ حدیث بھی ہے، حلقہ تصوف بھی ہے، حلقہ فکر بھی ہے، حلقہ فقہ بھی ہے، فتویٰ گاہ بھی ہے. جو چیز چاہیے منہاج القرآن کے مال میں ایک ہی چھت میں سب کچھ ملتا ہے. اب جب سب کچھ ملتا ہے ایک ہی مال میں، یہاں کسی کو خواجہ اجمیر کا فیض چاہیے وہ بھی منہاج القرآن میں ملتا ہے. شاہ نقشبند کا فیض چاہیے منہاج القرآن میں ہے. سرکار غوث العظم کا فیض چاہیے منہاج القرآن میں ہے. امام شاذلی کا فیض چاہیے. کوئی امام مالک سے تعارف چاہے منہاج القرآن میں ہے. کوئی امام شافعی کا فیض چاہے منہاج القرآن میں. امام احمد بن حنبل کا یہاں، اور خود امام اعظم کے جھنڈے کے نیچے ہیں ہم. تو یہاں چونکہ سارے فیوزات ہیں، علوم ہیں، معارف ہیں، جدید اور قدیم کا امتزاج ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر پورے عالم انسانیت کے لیے پیغام امن ہے. اس منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ صرف عالم اسلام اور امت محمدی نہیں، اس پلیٹ فارم پہ کرسچنز بھی آ رہے ہیں، اس پہ جیوز بھی آ رہے ہیں، اس پہ ہندوز بھی آ رہے ہیں، بدھسٹ بھی آ رہے ہیں، اور منہاج القرآن کو اپنے سینیگوگ میں انوائٹ بھی کرتے ہیں، چرچز میں کرتے ہیں، ٹیمپلز میں کرتے ہیں. منہاج القرآن کے لوگ وہاں جاتے ہیں پیغام امن لے کر، پیغام محبت لے کر، وہ آتے ہیں پیغام امن اور پیغام محبت لے کر. تو منہاج القرآن ایک دنیا ہے، ایک کائنات ہے. تو اس لیے اگر چھوٹا چھوٹا دکان اور کھوکھے یا ریڑی اور دکانیں رکھنے والے یوں ہی بلا وجہ پریشان ہو کے برا بھلا کہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو اجازت نہیں کسی کی گالی کا جواب دینے کی. ان کے رزق کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ. جو آدمی خطرہ محسوس کرے گا کہ میری دکان کو، میرا کاروبار کم ہو رہا ہے، ٹھپ ہو جائے گا، میرے گاہک کم ہو جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے، بھئی وہ تو شور مچائے گا. اس بیچارے کو خطرہ محسوس ہوا. مسئلہ دین کا نہیں ہے، نہ مسلک کا معاملہ ہے، نہ دین کا، نہ عقیدے کا. دین اس میں ہے ہی نہیں. یہ سب دنیا گاہکوں کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے. جس نے محسوس کیا کہ میرے کاروبار کو خطرہ ہو گیا وہ تو شور مچائے گا. تو آپ پیار کریں، سمجھائیں، دعا کریں اس کے لیے، اللہ اس کا رزق بڑھائے، اللہ رزق بڑھائے. مگر ہمارے پاس اس مرض کا علاج نہیں. ہم حضور کی امت کی اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں دو سطحوں پر. اسلام کی سطح پر آقا علیہ السلام کی امت کی خدمت کر رہے ہیں، اور امن کی سطح پر، امن اور شانتی کی سطح پر پوری انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. لہذا آپ کا کوئی جھگڑا، مقابلہ، موازنہ چھوٹے چھوٹے کھوکھے دکانوں، ریڑیوں والوں کے ساتھ، جن کے چھوٹے چھوٹے حلقے ہیں، آپ ہر ایک کے لیے خیر کی دعا کیا کریں، بھلائی کی دعا کریں، محبت کریں. آپ کی دشمنی کسی سے نہیں ہونی چاہیے. کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہے تب بھی آپ جواب میں برا بھلا
نہ کہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بڑا کیا ہے دنیا میں. حضور کے نالین پاک کی خیرات آپ کو زیادہ ملی ہے. جس کو جتنا زیادہ ملتا ہے اسے چاہیے کہ دل بھی اتنا بڑا کرے. دل بھی بڑا کرے تو گھبرایا بھی نہ کرے. خیر رکھتے ہیں. اگلی بات, ہمارا مشرب فتویٰ بازی نہیں ہے, ہمارا مشرب صوفیانہ ہے. ہم مزاج و مشرب میں اہل تصوف ہیں. کسی پہ نہ فتوے لگاتے ہیں نہ فتووں کے جواب دیتے ہیں. میں نے ساری زندگی میں ایک ہی فتویٰ لکھا ہے, اور وہ فتویٰ دہشت گردوں کے خلاف, خارجیوں کے خلاف. اب خارجیوں میں سب کچھ آ جاتا ہے. انتہا پسند اور خارجی دہشت گرد جو انسانیت کے دشمن ہیں, گلے کاٹ رہے ہیں, اس کے خلاف لکھا ہے. اور وہ فتویٰ بھی 600 صفحات کا فتویٰ. وہ ایک فتویٰ لاکھوں کروڑوں فتووں پر حاوی ہے. باقی فتوے تو بھئی ہر مسجد کا امام صاحب دیتا پھرتا ہے. یہ تو ہر شخص جو دستار رکھ لے وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا. ہر بندہ مفتی ہے, یہاں ہر بندہ مفتی ہے. وہ یہ جو کیا کہتے ہیں جو آتے ہیں وہ کاٹتے ہیں, وہ بھیڑ ہو گیا, بھیڑ کہہ لیں, یا وہ جو بچھو, وہ بچھوؤں کی ایک قطار آ رہی تھی, بچھوؤں کی. تو وہ کسی نے پوچھا بھی تم میں سردار کون ہے؟ اس نے کہا جس کو ہاتھ لگا لو وہی سردار ہے, جس کو چھو لو وہی سردار ہے. یہاں تو جس سے پوچھو وہی مفتی ہے, جس سے پوچھو وہ مفتی. غیر مفتی ہے ہی کوئی نہیں یہاں, ہر بندہ مفتی ہے. تو ہم یہ مفتیوں اور فتووں کے اس گورکھ دھندے میں نہیں جاتے, اور نہ خاطر میں لاتے ہیں, نہ ان کا کبھی ہمیں نقصان ہوا نہ کبھی ہوگا. آقا علیہ السلام کی نالین پاک کی خیرات بہت ہے, حضور غوث پاک کی خیرات بہت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ میں نے آپ کو مشرب سمجھایا تاکہ آپ کے دلوں میں وسعت آئے اور پریشان نہ ہو اور کسی جھگڑوں میں نہ پڑیں. جھگڑوں میں حصہ لینا, فتویٰ بازی میں حصہ لینا, مقابلہ بازی میں نفرت پھیلانا, دھڑے بندی کرنا, تفرقہ کرنا, ڈویژن کرنا حرام ہے. مگر اپنا عقیدہ مسلک ہمارا کام ہے. اس کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کریں. کیا؟ اس میں نماز پنجگانہ کی پابندی رکھیں جو منہاج القرآن سے وابستہ ہیں اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں سارے. کبھی نماز کا ناغہ نہ کریں, روزہ کا ناغہ نہ ہو, حج کا, زکوٰۃ کا, اوامر نواہی کی پابندی. ہر وقت باوضو رہیں, طہارت کے ساتھ رہیں, اور وضو کے ساتھ رہیں, اور جتنا وقت فرصت کا ملے کثرت سے ہر وقت درود پاک پڑھیں, درود و سلام پڑھیں. یہ طریق رکھیں, کثرت سے درود پاک پڑھیں. یہ ہمارا وظیفہ ہے, ہمارا وظیفہ ہے کثرت سے درود و سلام. یہ منہاج القرآن کا وظیفہ ہے. اچھا, پھر اپنے اخلاق کی اصلاح کریں, زبان کو پاکیزہ رکھیں, کسی کو گالی نہ دیں, چغلی نہ کریں, غیبت نہ کریں, کسی کو برا بھلا نہ کہیں, پشت پیچھے بیک بائٹنگ نہ کریں. کسی کی بری بات اگر آپ کو معلوم بھی ہے تو پردہ ڈالیں, اچھالیں نہیں. کسی کا عیب نہ اچھالیں, زبان نہ کھولیں کسی کی برائی پر. اگر کھولنی ہے تو اس کی اچھائی بیان کریں, اس کی اچھائی بیان کریں. اور اگر اچھائی بیان کرنے کی ہمت اور سخاوت نہیں تو چپ رکھیں زبان. رزق پاک رکھیں, نگاہ پاک رکھیں, صحبت سنگت دوستی پاک رکھیں, اچھی سنگت رکھیں, دوسروں سے سلوک اچھا رکھیں, نرمی ہر انسان سے, حتیٰ کہ مسلم ہو یا غیر مسلم, مسلمان ہو یا ہندو, کسی مذہب کا پیروکار ہو, نرم رویہ رکھیں. ہر ایک سے شفقت محبت کا سلوک رکھیں, احسان بھلائی کا سلوک رکھیں, رواداری اعتدال کا سلوک رکھیں. تنگ نظری نہیں ہے ہمارے ہاں. کیا تنگ نظری نہ رکھیں. اپنے عقیدے پر, اپنے مذہب پر, اپنے مسلک پر رہیں, اپنے مشرب پہ رہیں, مگر سلوک, محبت, اعتدال, احسان, بھلائی, رویہ ہر ایک کے ساتھ خیر کا رکھیں. کیونکہ ہم اہل نفرت نہیں, اہل محبت ہیں. یاد رکھیں, اہل نفرت نہیں, اہل محبت ہیں. اور ہم اہل تفرقہ نہیں, اہل تفرقہ نہیں, اہل اتحاد ہیں. ہم آقا علیہ السلام کی امت کو بھی متحد کرتے ہیں
اور انسانیت کو بھی قتل و غارت انتہا پسندی سے محفوظ روک تھام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر کوئی اپنے مذہب پر ہے, اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں, دوسرے کا عقیدہ چھیڑو نہیں. لیو اینڈ لیٹ لیو, خود بھی امن سے رہو, دوسروں کو بھی امن سے رہنے دو. اس کے علاوہ کیوں ٹی وی کو ریگولر سنیں, منہاج ٹی وی کو ریگولر سنیں, منہاج ٹی وی کو روزانہ ایک خطاب ضرور سنیں تاکہ آپ کو جو جتنی باتیں میں نے بتائیں عقیدے کی, اعمال کی, اخلاق کی, احوال کی, سب اصلاح ہوتی رہے. اور اگر ای ٹی وی پر خطابات آئیں تو وہ بھی سن لیں. میرے جو دروس تصوف ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں, اور تربیت کے ماہ رمضان میں اعتکاف کے آخری عشرے میں جو خطابات ہوتے ہیں ان کو خاص طور پہ سنا کریں, قلب و باطن کی اصلاح اور تربیت کے لیے, تاکہ عبادت کا ذوق پیدا ہو, کچھ رونے کا ذوق پیدا کریں اللہ کے عشق اور محبت میں, حضور کی محبت اور عشق میں. آپ کی جبینوں پر سجدے کا شوق آئے, تڑپیں. کچھ رات کے اندھیرے میں 2 رکعتیں ہی صحیح مگر اٹھ کے ضرور سجدہ ریزی کیا کریں. یہ منہاج القرآن کی شرائط بتا رہا ہوں. تلاوت کریں روز کچھ نہ کچھ, حضور کی حدیث پاک پڑھیں المنہاج السبی سے, ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں, درود پاک پڑھیں, اور یا اللہ کے احوال پڑھیں, تذکرے پڑھیں. اس سے دل اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں, دلوں میں زہد اور ورع آتا ہے, تقوی پیدا ہوتا ہے, دلوں میں گداز اور نرمی آتی ہے, اور یا اللہ کے احوال پڑھنے سے کیفیت نصیب ہوتی ہے. اس کو پڑھا کریں. اور پھر یہ انفرادی چیزیں تھیں. اب تنظیمی سطح پہ کیا کرنا ہے آپ نے, کیا بڑا اہم ہے, نوٹ کر لیں, بعد میں ریکارڈ ہو رہا ہے, آپ اپنے گھروں میں سب سے پہلے لائبریریوں کا قیام کریں اپنی جگہ. جہاں جہاں واپس جائیں کتب لیں, انٹرنیٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ویب سائٹ سے بھی. لائبریریاں بنائیں, جتنے وسائل ہو سکیں, کتب کی, کیسٹس کی, قرآن مجید کی, تفاسیر کی, احادیث کی, تصوف کی کتب کی, فقہ, فضائل, مناقب, عقائد کی کتابوں کی لائبریریاں بنائیں. مشن کا جتنا مواد لے سکتے ہیں لیں, اور بزرگان دین کی, اولیاء اللہ کی, محدثین کی. تو لائبریریاں قائم کریں. منہاج القرآن لائبریری, کیا منہاج القرآن لائبریری, حتیٰ کہ ہر شخص اپنے گھر میں ایک لائبریری بنائے, چھوٹی چھوٹی, اور وہاں گھر کے عورتیں, مرد, بچے پڑھا کریں. اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ نقص ہے, پڑھتے نہیں, علم حاصل نہیں کرتے, جس کی وجہ سے آپ کی نسلیں آگے بہک جاتی, گمراہ ہو جاتی. ہر گھر میں لائبریری بنائیں, یہ مسٹ ہے, فرض قرار دے رہا ہوں, تاکہ مطالعہ کریں روز, بچے بچیوں کو کہیں پڑھیں. اس کے بعد دوسری چیز, منہاج القرآن کا کام کیسے کرنا ہے, لائبریری سے شروع ہوگا کام. کیا دیکھو نا, آپ وابستہ ہو گئے, اب ابتدا ہے کہ اب آگے کیا کریں. کیا کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ لائبریری کا آغاز کریں, پہلا سٹیپ. دوسرا, پھر اپنے علاقے میں حلقات درود قائم کریں, حلقات ذکر و درود, حلقات ہفت روزہ. یہاں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تو ہر جمعرات کو, ہر جمعرات نہیں, ہفتے کو چھٹی کا دن ہے, بھلے جمعرات کی شام کو کر لیں 2 گھنٹے کے لیے, جیسے سوٹ کرے. حلقہ ذکر و درود خواتین الگ قائم کریں, مرد الگ قائم کریں, اور وہاں 2 گھنٹے کے لیے ایک کیسٹ خطاب سن لیں, تلاوت ہو, نعت شریف ہو, خطاب سنیں, 2-3 تسبیح درود پاک پڑھیں, ذکر کریں اللہ پاک کا, اور آخر پہ صلاۃ و سلام کر کے دعا کر کے آ جائیں. کھانے, بریانیاں, لنگر وغیرہ لمبے چوڑے کھانے میں نہ پڑیں. مہنگا کام نہ کریں, سستا کریں جس پہ خرچ نہ ہو. وہ پھر غریب لوگ گھروں میں نہیں کروائیں گے کہ وہ کہاں, غریب آدمی پہلے اتنوں کا کھانا پکائے گا تو بلائے گا, نہیں. امیر و غریب کھانے نہیں, یہی درود پاک کا کھانا کھائیں, اللہ کے ذکر کا کھانا کھائیں, حضور کے عشق و محبت کا کھانا کھائیں. بس بریانیاں گھر کھاتے رہیں. تو ہفت روزہ ہر ہفتے, مرد بھی عورتیں بھی, حلقات درود, حلقات ذکر و درود قائم کریں. جاتے شروع کر دیں, اور کوشش کریں ہر شہر میں 100 حلقات قائم ہو جائیں. جو علاقے کے لوگ ہیں, بھلے 10 لوگ آ جائیں, 15 آ جائیں, 20 آ جائیں, جو میں نے بتایا طریقہ, بیٹھ کے تلاوت قرآن مجید کی ایک پڑھ لے, اور ترجمہ عرفان القرآن کا پڑھ لے. پھر چاہے تو ایک حدیث منہاج السوی سے پڑھ لے, 1 2 یا 3 حدیثیں ترجمہ پڑھ لے. حضور علیہ السلام کی نعت شریف ہو جائے.
پھر درود و سلام کی درود پاک کی تسبیحات 1-2 ہو جائیں 3، اس کے بعد حلقہ ذکر ہو، اور حلقہ ذکر کے بعد وہاں پھر کوئی کتاب کو اور درس سبق پڑھنا ہے، تصوف کی کتاب میں سے اپنی تصانیف میں سے کو پڑھنا ہے تو بیٹھیں، اور اس کے بعد پھر اپنا حال احوال مشن کے کام کا کر کے تو دعا کریں، صلاۃ و سلام پہ اختتام کریں۔ تو اس میں علاقے محلے کے لوگوں کو انوائٹ کریں، جیسے دعوت دیتے ہیں نا آپ گھر، وہ کھانوں کی دعوت دیتے ہیں نا گھروں میں، کھانے کی بجائے حضور کے درود کی دعوت دیں۔ کھانے کی دعوت دیتے نہیں لوگوں کو، اور ولیمے کی دعوت دیتے ہیں، اور منگنی کی دعوت دیتے ہیں، اور شادی بیاہ کی دیتے ہیں نا۔ منہاج القرآن کی دعوت ذکر و درود کی دعوت ہے، اپنے محلوں میں کریں، بیویاں عورتیں الگ عورتوں کے کریں، منہاج القرآن کا بینر لگائیں اپنے شہر کا نام لکھ کر، اور حلقہ ذکر و درود، حلقہ بس اس کو کثرت کے ساتھ پھیلائیں، برکت ہوگی۔ اس کے بعد حلقات درس قرآن قائم کریں، جو علماء ہیں خطباء وہ عرفان القرآن کا درس، اس کا ترجمہ پڑھائیں، اور کتب تفسیر موجود ہیں ان سے کچھ قرآن مجید کا بیان کریں، کیسٹوں سے تیاری کریں، مگر لوگوں کو تعلیم دیں، بڑی اشد ضروری ہے تعلیم دینا۔ اسی طرح حلقات درس حدیث المنہاج السوی کا ختم کرائیں، اس میں بخاری شریف سے بھی حدیث ہیں، صحیح مسلم کی بھی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سیاستہ سمیت کل اعلیٰ کتب کا نخبہ ہے، خلاصہ ہے۔ آسانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو لے لیں تو ساری کتب میں سے مواد آ جائے گا، اور تمام ضروری چیزیں۔ تو درس المنہاج السوی کا حدیث کا درس ہر جگہ چلائیں، پھر کیسٹس کے ذریعے دعوت دیں، ہر مرد عورت بچہ بچی کیسٹ ڈی وی ڈیز تیار کرے اور اپنے دوست کو بطور تحفہ 1-2 ڈی وی ڈیز دے دے، انہیں کہیں بھائی اس کو سن لیں، 5 مرتبہ 5 ڈی وی ڈیز دیں، کیا اگلے ہفتے یا 10 دن بعد دوسری دے دیں، پھر 10 دن بعد تیسری دے دیں، پھر 10 دن بعد چوتھی، پھر 10 دن بعد 5ویں، کہیں بھائی 5 میرے کہنے پہ سن لو، اس کے بعد آپ کا جیا مانے تو سنتے رہنا، نہیں تو چھوڑ دینا۔ 5 کیسٹیں میرے کہنے پہ سن لو، پھر آپ کا من مانے تو سننا، نہیں تو چھوڑ دینا بس۔ اور 5 مرتبہ اگر آپ اس کو جام پلا دیں تو شاید پھر وہ چھوڑے گا ہی نہیں، پھر وہ اوروں کو پلانے لگ جائے گا۔ تو دعوت بذریعہ کیسٹ یہ واجب ہے آپ پر، اور خطابات اور کیسٹ کی صورت میں جتنا ذخیرہ اور خزانہ آپ کے پاس ہے، روئے زمین کی کسی جماعت کے پاس نہیں، روئے زمین کی کسی جماعت کے پاس نہیں، شرق سے غرب تک۔ شرق سے غرب تک، عرب و عجم میں، سنیے، عرب و عجم میں دنیا کی کسی جماعت کے پاس خطابات کی کیسٹس کی شکل میں جو خزانہ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں، تو آپ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آسان، کسی کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھلے بات کرنی آتی ہے یا نہیں؟ بھائی کیسٹ تو دینی آتی ہے نا، یہ دے دیں جی یہ کیسٹ ہے، آپ اس کو سن لیں، 10 دن بعد جب آپ سن لیں تو بتا دیں، پھر اگلی دے جائیں، وہ لے کر اس سے واپس لے کے ان کو پہنچا دی، ان کو نہیں دے دی 10 دن بعد، پھر 10 دن بعد ان سے لی، وہ آگے کسی اور کو پہنچا دی، ان کو تیسری دے دی، وہی کیسٹیں سرکولیٹ ہوتی رہیں گی۔ میں آپ کو طریقہ سمجھا رہا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں، واللہ اللہ گواہ ہے، آپ ہزارہ خطابات سن لیں، جو باتیں آپ سے بیٹھا کر رہا ہوں آج کے دن تک دنیا میں نے کہیں نہیں کی، آپ کو میری یہ گفتگو کہیں نہیں ملے گی۔ کارکنان قائدین کرتے ہیں، میں آپ کو انڈیا کی وجہ سے سمجھا رہا ہوں بیٹھ کر، تاکہ آپ کو طریقہ میری زبان سے سن کے آ جائے۔ تو کیسٹوں کے ذریعے دعوت پہنچائیں، ساری خیر ہو جائے گی، چراغ سے چراغ جلے گا۔ سمجھ گئے نا بات کو؟ انشاءاللہ۔ اس کے بعد نچلی سطح تک ایک ایک قصبے اور گاؤں میں بھی تنظیم کا سٹرکچر بنائیں، تنظیمات بنائیں، گراس روٹ لیول تک، چھوٹی یہاں یونین کونسلیں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تنظیمات چھوٹے چھوٹے لیول تک بنائیں، قصبے میں، گاؤں میں، خواتین کے بھی حلقات بنائیں، اور مشن کے طور پر محبت اور اتحاد کا فروغ دیں، نفرت، تفرقہ، جھگڑا اور انتہا پسندی اس کی بات بین ہے، حرام ہے، ٹوٹلی پروہیبٹڈ ہے، فوربیڈن ہے۔
ہر ایک سے محبت کو فروغ دیں. اور کوئی مخالفت کرے یاد رکھ لیں, کوئی کرے, جواب دینے میں وقت ضائع نہ کریں, اپنا کام کرتے رہیں. کوئی مخالفت کرے, کوئی کہے ادھر سے سنے ادھر سے نکل. اللہ نے کتنے کان دیے ہیں آپ کو؟ بولیے کتنے کان دیے ہیں؟ 2 ہے نا. وہ اس لیے کہ جو برا بھلا کہے, گالی دے, یہ پوچھو, اس سوال کا جواب دو, اس کا جواب دو, اس کا جواب دو, جو وہ کہے وہ ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیں. انہیں کہا جواب دینے کا ٹائم ہے ہی نہیں, آپ کے جوابوں کا ٹائم ہے ہی نہیں. سمجھ آئی نا بات کی؟ اپنا کام کریں. کیا؟ اور میں نے آپ کو بتایا اللہ رسول کے کام میں لگے رہیں, کسی کی بات پر کان نہ دھریں, بس ہر ایک کو دعا, سلام, اچھا, محبت اور پیار, اور جھگڑا نہیں. اور سارے کام تنظیم میں فکری تربیت کے جو میرے خطاب ہیں, تنظیمی کنونشن پہ جو خطاب ہیں, انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کریں, وہ سنا کریں, آپ کو تنظیمی تربیت ملے گی. فکری تربیت کے خطابات, تنظیمی کنونشن پہ بڑے بڑے خطابات ہمیشہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں, ان کو سنا کریں. جیسے آج سمجھا رہا ہوں, اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے اور طرح کے ہوتے ہیں. یہ گفتگو نہیں کی کبھی, یہ آپ کو پہلی بار کر رہا ہوں. ان کو سنیں. جو کام تنظیم میں کریں مشاورت سے کریں, آپ کے لیے فرض کر رہا ہوں. مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کریں. کان پکڑ لیں دونوں, ماشاءاللہ. مشورے سے کریں, اس میں برکت ہے. وشاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم. جو کام مشورے سے ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. اور آل انڈیا جو منہاج القرآن ہے, آل انڈیا, اس کی مرکزی تنظیم کے تابع رہیں. ہر کوئی اپنی مرضی سے آزاد نہ ہوتا پھرے. آپ پاکستان سے آزاد ہیں, انڈیا سے آزاد نہیں ہیں. آپ کی تنظیم کو پاکستان سے آزاد کیا ہے, مگر یہ نہیں کہ ہر کوئی انڈیا سے بھی آزاد ہو جائے. انڈیا کی تنظیم آپ کے اوپر ہے. جیسے دیکھو گجرات سٹیٹ ہے, حیدرآباد دکن ہے, مجھے اب چونکہ سٹیٹس کے زیادہ نام نہیں آتے, آندھرا پردیش ہے, یو پی ہے, بولتے آئیں, راجستھان ہے, مہاراشٹر ہے, یہ جتنی سٹیٹس ہیں اپنی اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہی ہیں, مگر سب ملا کے کس کے انڈر ہیں؟ فیڈریشن آف انڈیا کے انڈر ہے, انڈیا کی فیڈرل اسٹیٹ کے انڈر ہے. تو آپ اسی طرح انڈیا کی جو پوری فیڈرل منہاج القرآن ہے اس کے انڈر رہیں گے. ان کا جو فیصلہ ہوگا اس کے تابع ہوں گے, اس کے مطابق چلیں گے. ان سے ہٹ کر نہیں چلنا, ان سے تعاون کرنا ہے, ان سے تعاون کرنا ہے. اور آخری حصہ, ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا, ٹائم کا آخری حصہ قومی اور ملکی حوالے سے, کیونکہ آپ کا منہاج القرآن آل انڈیا منہاج القرآن ہے. ملکی سطح پر آپ کا طرز عمل میں 5 چیزیں کمپلسری ہیں آپ کے بیہیویئر میں. نمبر 1, آپ میں آؤٹ رائٹ امن ہونا چاہیے. آپ امن کو پروموٹ کریں گے, پیس کو, آشتی کو, شانتی کو, محبت کو, اور اعتدال پسندی, ماڈریشن کو, نو ایکسٹریمزم. آپ کا کوئی تعلق ایکسٹریمزم کے ساتھ نہیں ہوگا. منہاج القرآن امن اور آشتی کی علامت ہے, امن اور شانتی کی علامت ہے, پہلی چیز. نمبر 2, کسی انتہا پسند تنظیم کے ساتھ اور کسی دہشت گرد یا انتہا پسند فرد کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. جو شخص کسی انتہا پسند یا دہشت گرد جو لوگوں کے گلے کاٹے, بم چلائے, جی, خواہ وہ ہوٹل میں بم چلائے, خواہ وہ مسجدوں پر بم چلائے, خواہ وہ بازار میں بم چلائے, جو لوگوں کو قتل کرے, مارے, دنگے فساد کروائے, آگ لگوائے, جلائے, بجھائے, جو انتہا پسندی کا کام کرنے والا جو شخص اس کے ساتھ تعلق رکھے گا تنظیمی, وہ منہاج القرآن سے خارج ہے. اس کا کوئی تعلق منہاج القرآن سے, تنظیم کا فرض ہے اسی لمحے اس کو خارج کر دے, اس کی ممبرشپ ختم کر دے. منہاج القرآن نام ہے, بولیے امن کا, اونچا بولیے, سلامتی کا, آشتی کا. منہاج القرآن نام ہے شانتی کا, منہاج القرآن نام ہے محبت کا, منہاج القرآن نام ہے اتحاد کا.
اور منہاج القرآن نام ہے اعتدال اور ماڈریشن کا. یہ آپ کا بیہیویئر ہونا چاہیے پورا قومی سطح پر. تیسری پابندی منہاج القرآن کے اوپر اور آپ کے لوگوں پر ملکی قانون کی پابندی کرنا ہوگی. آپ انڈیا کے رہنے والے ہیں, آپ پر انڈیا کا جو ملکی قانون ہے واجب ہے عمل کرنا, خواہ مسلمان ہے یا ہندو ہے, کسی مذہب کا, مذہب اس کا اپنا ہے, مذہب اس کا اپنا ہے, مگر ملکی قانون کے مطابق پابندی سے چلنا ہے. آپ ملکی قانون کو نہیں توڑیں گے, ملکی قانون کو منہاج القرآن کے لوگ نہیں توڑیں گے, یہ حکم ہے. تو قانون کے پابند ہوں, لا آف دا لینڈ اس کی پابندی ہونی چاہیے. چوتھا اصول اور شرط منہاج القرآن کے لوگوں کے لیے, کہیں جھگڑا ہو اللہ نہ کرے, فساد ہو, گراؤ جلاؤ ہو, قتل و غارت اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, مگر جھگڑا فساد میں منہاج القرآن کی تنظیم یا کوئی رکن نہ شرکت کرے گا نہ معاونت کرے گا. No participation in any kind of killing activity, extremistic activity. آپ جھگڑے فساد میں شریک نہیں ہوں گے, معاونت بھی نہیں گے. آپ کا کام فساد کی آگ کو بجھانا ہے, فساد کی آگ کو بجھانا ہے. اور ملک میں جو فلاحی کام ہوں گے یہاں منہاج القرآن کرے گا. اور بھی اگر کوئی غریبوں کی فلاح کا کام ہو, رفاہ کا کام ہو, تو اس میں حصہ لیں. ویلفیئر, ہیومن ویلفیئر کے لیے, ویمن ڈیولپمنٹ کے لیے, یوتھ ڈیولپمنٹ کے لیے, ایلیویشن آف پاورٹی کے لیے, پروموشن آف ایجوکیشن کے لیے, نیکی کے تعلیم کے لیے, فلاح کے لیے, اس کے حصہ لیں گے آپ, اس پہ اپنا خرچ کریں گے. اور اس میں امتیاز مسلمان اور غیر مسلم کا نہیں ہوگا, نو ڈیفرینسیشن. اگر غریب ہے آپ کے علاقے میں, آپ کے پڑوسی میں, پڑوسی سے بھلائی کرنا, اس کے پاس کھانے کا نہیں تو کھانا بھیجنا, بھلے وہ مسلمان پڑوسی ہے یا ہندو, آپ پر واجب ہے اس کی مدد کرنا. ٹھیک ہے, بیشک ریپنگ کریں, آپ کا شوق ہے. آپ کا پڑوسی مسلمان ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, بدھسٹ ہے, جینی ہے, جو غریب ہے, غریب کی مدد کرنی, اس نے سلوک کرنا, ویلفیئر کا کام کرنا, مدد کرنا, اور پوری علاقے میں, محلے میں امن اور بھلائی اور آشتی کے فروغ کے لیے اپنی ایفرٹ کرنی. صدقہ خیرات کرنا ہے اپنے مال میں سے, چیریٹی ورک کرنا ہے. کیا چیریٹی پہ خرچ کرنا ہے, مہمان نوازی کرنی ہے, یہ آپ کا کردار ہونا چاہیے. یہ سب وہ کردار ہیں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو عطا کیے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, جو سیرت مصطفیٰ ہے, جو اسوہ محمدی ہے, جو سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, اور سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ, یہ ان کا عمل ہے, یہ کل اولیاء اللہ کا, ائمہ کا عمل ہے. مہمان نوازی کریں, پڑوسی کے ساتھ خیر کریں, رشتہ دار غریب کمزور ہے اس کی مدد کریں, محلے داروں کی مدد کریں, اور انسانی سطح پر ہمدردی اور مدد ہو. کیا ایٹ ہیومن لیول. You should work for promotion of peace for humanity, for mankind, irrespective of religion and creed and race and color, irrespective of your culture, irrespective of religion. You have to work for mankind. You have to work for the peace. You have to work for the betterment of mankind. You have to fight the extremism and radicalism and terrorism. یہ منہاج القرآن کا سمبل اور کردار ہے. اس طرح عمل بنے. دو باتیں, کہ جو آپ کو دیکھے منہاج القرآن کا جو ممبر ہو, جو دیکھے آپ کا عمل بولے کیا, کہ یہ امن کا پیکر ہے اور نیکی کا پیکر ہے اور حضور کی محبت کا پیکر ہے. کیا آقا علیہ السلام کے عشق و محبت کا پیکر ہے, نیکی اور اخلاق کا پیکر ہے, امن اور آشتی کا پیکر ہے. یہ چیزیں آپ کی زندگی سے ریفلیکٹ ہونی چاہیے, آپ کے عمل سے. اگر یہ ریفلیکٹ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب منہاج القرآن کا فیض نہیں لیا آپ نے. میں پھر کہہ رہا ہوں, منہاج ٹی وی کو روز دیکھو. یہ منہاج ٹی وی ہے جو پوری دنیا میں آپ کا پیغام پہنچاتا ہے, اس کو روز دیکھیں. اور ایک بات دلچسپ ہوگی مگر آپ سمجھیں, لباس سادہ رکھیں اور باوقار رکھیں. سادہ اور
باوقار رکھیں. وہ طرح طرح کے رنگوں کے ڈیزائن اور پرنٹ والے لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے. سفید لباس رکھیں. اور جو اچھے لباس ہیں جیسے آپ دیکھیں نا علماء پہن کے بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, آپ کی علامت باوقار سادہ سفید لباس, ریسپیکٹیبل ڈریس ہونا چاہیے. یہ رنگ برنگے پرنٹ وغیرہ یہ نہیں, آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق. اور گھر میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا, اللہ نے آپ کو جو دیا اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کریں اور اخلاق رکھیں. سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق آپ کی بیویاں اور آپ کی بیٹیاں اور بہنیں, عورتیں, اور آپ کی اولاد ہے, پھر رشتہ دار ہیں, پھر پڑوسی ہیں, پھر معاشرے کے غریب لوگ ہیں, پھر پورا معاشرہ ہے. کسی سے زیادتی نہ ہو, حق تلفی نہ ہو. اور اللہ نے جو دیا اس سے گھر بھی خرچ کریں, اس سے دین پر بھی خرچ کریں, منہاج القرآن کے رفائی کاموں پر بھی خرچ کریں, اور ویلفیئر ڈیولپمنٹ, ہیومن ڈیولپمنٹ پر, سوسائٹی پر, چیریٹی پر بھی خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد فرمائے اور آپ کی نصرت فرمائے, اور حضور علیہ السلام کے طفیل آپ کو ہمیشہ آباد اور شاداب رکھے. جی, انہوں نے ایک سوال کیا, آخری بات. میں نے گفتگو ختم کر دی اپنے ٹائم پر تاکہ میں اکارڈنگ ٹو دا ٹائم جانا چاہتا ہوں. ایک سوال انہوں نے کر دیا, انہوں نے پوچھا منہاج القرآن میں مرید ہونے کا طریقہ کیا ہے. اچھا سوال کیا, سن لیں بڑی توجہ سے. منہاج القرآن کا جو شخص لائف ممبر ہو جائے گا, سمجھ لیں مرید ہونے کے لیے ایسے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ دینا واجب نہیں ہے. کیا تصوف میں, طریقت میں واجب نہیں ہے, سنت بھی ہے, مستحب بھی ہے, جائز ہے. منہاج القرآن کا جو رفیق ہو جائے, منہاج القرآن کا جب رفیق ہو جائے, ممبر ہو جائے, فارم پر کرے, اسی وقت نیت کر لیں رفاقت کا فارم پر کرتے ہوئے کہ میں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوتا ہوں. منہاج القرآن کا ہر رفیق حضور غوث العظم جیلانی کا مرید ہے, باقی کوئی حاجت نہیں ہے. اب براہ راست حضور غوث پاک کے مرید ہیں, اور حضور غوث العظم کی مریدی کے جھنڈے کے نیچے جہاں میں کھڑا ہوں گا وہیں آپ بھی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی.